الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین الغالب لمقال الواصفین الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتح وصاور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الحزون حتى سره الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری جاری عبدیت اور عبادت کے عنوان پر آج نویں تقریر جس میں مقصود یہ ہے کہ میں گفتگو کے نتیجے تک شہدائے کربلا کے واسطے سے پہنچ سکوں آپ کی توجہات کے شکریہ کے ساتھ اس لیے کہ اس دنیا میں دو مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں. ایک مکتبہ فکر یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کر دیا، چونکہ ہم آزاد ہیں، چونکہ ہم کو
ایک انفرادیت عطا کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس قلب و دماغ ہے، ذہن ہے، فکر ہے، اس کا کام خلق کرنا تھا، اب اس کے بعد اس کا ہم پر کوئی حق نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کے گزارنے میں نہ کسی ضابطے پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کسی ضابطے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا مکتبہ فکر وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی باری ہے، لہذا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، رزق دینا بھی اس کا کام ہے، خلق کرنا بھی اس کا کام ہے، زندگی کی دوڑ میں ہم کو دوسری اقوام سے آگے کر دینا بھی اس کا کام ہے۔ عبدیت اور عبادت کے عنوان پر اس آخری گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو بندہ کر سکے اور پھر بھی وہ کرے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملے سے۔ آپ کے ذہن میں ہمارے معروضات ہوں گے، جس وقت ابرہہ نے حملے کا ارادہ کیا، پروردگار عالم نے آسمان سے ابابیل بھجوا دیے، ہے نا؟ اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا تاریخ میں تمہارے علم میں ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ کی عزت اور حرمت خطرے میں ہو۔ ہوا ہے نا عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، تاریخ جو پڑھتے ہیں ان حضرات کے علم میں ہوگا، لیکن آسمان سے ابابیل نہیں آئے، جنت البقیع کے مزارات منہدم کر دیے گئے، غیبی مدد نہیں آئی، متوکل عباسی نے شہدائے کربلا کے نشانات کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پروردگار کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا، تو کیا بات ہے؟ کیا خاکم بدہن، کیا پروردگار آج ظلم پر راضی ہو گیا ہے؟ تو عزیزان محترم، پروردگار کبھی نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم پر راضی ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی بہترین مخلوق انسانیت کے لیے کہ فکر سے کام لے، عقل کو استعمال کرے۔ اس لیے کہتا ہوں یاد رکھنا، جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ خالق کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے ملت اسلامیہ کا یہ کہہ کر اپنے تمام ضروریات حیات کو دوسری قوموں کے سپرد کر دینا نہ عبدیت ہے نہ عبادت ہے۔ بھائی خود کرو، خود سوچو، اس نے عقل دی ہے، لیکن زمین کے معدنیات ملیں گے اسی کو جو کوشش کرے گا۔ میں نتیجہ فکر دے رہا ہوں عزیزان محترم، لیسا للانسان الا ما سعی، صرف مسلمان کو ملے گا؟ نہیں۔ صرف مومن کو ملے گا؟ نہیں۔ کیا پروردگار صرف مسلمانوں کا پروردگار ہے؟ نہیں، وہ رب العالمین ہے، صرف مسلمان ہی کو نہیں دیتا، دیتا سب کو ہے، دیتا سب کو ہے۔ لیسا للانسان ما سعی، ملے گا اسی کو جو کوشش کرے گا، ملے گا اسی کو جو کوشش کرے گا۔ اس لیے آج اس آخری گفتگو میں اس نظریے کو، اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن سے نکال کر جائیے کہ دنیا کفار کی ہے اور آخرت مسلمان کی ہے۔
نہیں عزیزو، آخرت دنیا کے تسلسل کا نام ہے۔ اگر چاہتے ہو آخرت میں عزت مل جائے تو دنیا میں بھی عزت حاصل کرو۔ اور میرا ایک مشہور جملہ ہے کہ کیا بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تم نے کہا اور ہاتھ بھی تم نے دوسروں کے سامنے پھیلائے۔ کیا کر رہے ہو، کہاں بیٹھے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ عزیزان محترم، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ بزنس کو اور تجارتی معاملات کو۔ لوزر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کیش دیتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ اپنی خون پسینے کی کمائی کو سال کے آخر میں نہیں، چلیے زندگی کی سہولیات کے لیے ان کمپنیز کو دیتے ہو، اچھی کار کے لیے، اچھے لون کے لیے، اور ان کو دینے کے بعد اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر بھی نہیں سمجھتے آخرت کی نیکی سے پہلے اس نے حکم دیا دنیا کی نیکی مانگنا۔ کیا بیان ہے صاحب۔ کسی کا آگے بڑھ جانا، کسی کا پیچھے رہ جانا، کسی کا اتنا آزاد ہونا کہ اب خالق کی ضرورت نہیں۔ اتنے جملے میں نے کہہ دیے ان کے لیے جو سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک جملہ ان کے لیے بھی کہوں جو سارے کاموں کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اتنے ہی آزاد ہو، جب وہ بھیجے تو آؤ نہیں، جب وہ بلائے تو جاؤ نہیں، نہ آنے پہ اختیار نہ جانے پہ اختیار۔ جناب عرفان علی صاحب تشریف رکھتے ہیں، کیا کہا حضرت ذوق نے؟ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو عزیزو، جب اپنی مرضی سے نہ آئے نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے تو آنے اور جانے کے درمیان کا وقفہ اپنی مرضی سے نہ ہو، اس کی مرضی سے ہو جس نے بھیجا ہے۔ اچھا اب آگے بڑھو، ایک جملہ سن لو۔ دیکھو دنیا میں 3 قسم کے کام ہیں۔ ایک وہ کام ہے جو صرف اللہ کرتا ہے، ایک وہ کام ہے جو صرف بندہ کرتا ہے، تیسرے وہ کام ہے جن کو اللہ اور بندے مل کر کرتے ہیں۔ میں گفتگو سے متصل ہو جاؤں گا۔ ایک کام جو صرف اللہ کرتا ہے، کیا کام؟ خلق وہ کرتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، پانی وہ برساتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے۔ دوسرا کام جو صرف بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ بندہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت نہیں کرتا۔ بندہ سر جھکاتا ہے، وہ سر نہیں جھکاتا۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بندہ روزے رکھتا ہے، وہ روزے نہیں رکھتا۔ تیسرے کام جو بندہ اور اللہ مل کر کرتے ہیں، زمین میں دانے کا بونا تمہارا کام اور پھل دینا ہمارا کام۔ کیا مثال ہے، واہ واہ، اللہ اکبر۔ کوشش کرنا تمہارا کام، نتیجہ دینا ہمارا کام۔ دیکھو سیٹ کو لے کر اپنے ناخن سے خود کھول لینا بیٹھ جانا، کیا ہوگا؟ بیج ضائع ہو جائے گا۔ تو سمجھ لو جو کام اللہ کا ہے اس میں دخل نہ دینا، اور جو کام تمہارا ہے اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ اس لیے فرمایا میرے چھٹے امام نے، فرماتا ہے میرا امام کہ میں اس کے لیے دعائے رزق نہیں کروں گا جو خود کوشش نہیں کرتا۔ اپنے وسائل کو بروئے کار لاؤ، یہ سمجھ کر کہ ہم سب کچھ کر لیں گے غلط ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرے گا
یہ بھی غلط ہے، ایک افراط ہے ایک تفریط ہے. نہ بہت پیچھے رہو نہ بہت آگے آؤ، یہ ہے نقطہ اعتدال. تھوڑا سا پیچھے جاؤ، پیچھے ہو تو آگے آؤ، سمجھ آتی تو یہ نقطہ اعتدال ہے، یہ ابدیت کی بنیاد ہے. اسی لیے جب نقطہ اعتدال کو سمجھانا چاہا تو میرے آقا نے کہا جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے رہ گئے ان کو پیچھے بلایا جائے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. نقطہ اعتدال یہی ہے. تو عزیزو، خدا کے مخصوص عباد کا ذکر انتہا پسندی نہیں ہے، اعتدال ہے. اسی نقطہ اعتدال کو سمجھانے کے لیے ارشاد ہوا. سورہ مبارکہ قمر، اِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر شے کو قدر کے ساتھ بنایا. وما امرنا، میرے ساتھ رہنا، بڑی توجہ رہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. دیکھو ہمارا امر کچھ نہیں مگر وہ جو پلک جھپکنے میں ہو جائے. کوئی کام کر سکتے ہو تم پلک جھپکنے میں؟ تو اگر پہچاننا چاہو اللہ کا کام کیا ہے، کون سا کام اللہ کا ہے، تو ایسے پہچاننا کہ پلک جھپکنے میں ہوا یا درجوں میں ہوا. اگر وہ پلک جھپکنے میں ہو جائے تو اللہ کا کام ہے. ٹھیک، آؤ میرے ساتھ سورہ نمل 38 39 40 آیتیں. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھہا قبل ان یاتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. سلیمان نے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس اٹھا کے لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے. قال عفریت من الجن، عفریت جنی نے کہا اے نبی خدا، انا آتی کا بے قبل ان تقوم من مقامے کا، میں لا سکتا ہوں اس تخت بلقیس کو کب؟ قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس کو، اپنے دربار کو کنکلوڈ کریں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور مجھ کو اس پر پوری قدرت ہے. قال الذی، میں مدعا تک پہنچا. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک، میں لا سکتا ہوں اس تخت بلقیس کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. وَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، جب سلیمان نے اس کو تخت بلقیس کے ساتھ دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. ابھی ہم نے کیا طے کیا؟ جو پلک جھپکنے میں ہو جائے کس کا کام؟ اللہ کا. تخت بلقیس آ گیا نا پلک جھپکنے میں، تو کون لایا؟ اللہ. لیکن کس کے ہاتھ سے ظاہر ہوا؟ بھائی سلیمان کے وزیر آصف برقیہ کے ہاتھ سے ظاہر ہوا. تو یوں کہہ دوں کام اللہ کا تھا، دستے سلیمان اس کی صفت کا مظہر تھا. تو بھائی کام اللہ ہی کے ہوتے ہیں، دوسرے بندے مظہر صفات خدا بن جاتے ہیں. محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آ گئی یہ بات آپ تک پہنچی؟ اب ایک سوال کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ ہے سلیمان نبی
आसिफ बरकिया वजीर। परवरदिगार तूने वजीर को नबी से बढ़ा दिया। क्या नुक्ता है साहब, वाह 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 वाह। भाई मेरा कहना तो इंतहा पसंदी हो सकता है, परवरदिगार को क्या कहोगे? क्या तुम समझे नहीं? सुलेमान नबी, आसिफ बरकिया उसका वजीर। वाह 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 वाह। हमने ये दिखाया कि जिसके वजीर में इतनी कुदरत है, जिसके वजीर में इतनी कुदरत है कि मीलों की मुसाफत वाला तख्ते बिल्कीस पलक झपकने में ले आया, तो सुलेमान की ताकत क्या होगी? अच्छा, कुरान ने एक और बात बता दी, काल लजी इंदहू वो मिनल किताब। कौन लाया? जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, तो ऐसा अब्द बना कि तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने के अरसे में ले आया। जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो, वो क्या कर सकता है? तो सुन लो गुफ्तगू। मन सारा अब्दन फसारा रब्बा। फिर कह रहा हूं, जो अब्द बन जाए ना, वो रबूबियत के कितना करीब होता है। सुनोगे? मैंने क्या कहा था? अब्द को कुरान के बराबर तोल दिया। नहीं, अब इतना बुलंद हुआ। अब देखो आया का, मैं नहीं कहता, पहले आयत पढ़ूंगा फिर दलील दूंगा। ये सूरह राद है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। यहां किताब के थोड़े से इल्म की बात नहीं हो रही है। जिसके पास पूरी किताब का पूरा इल्म है। क्या तर्जुमा है इस आयत का? मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अगली दलील से मुत्तसिल करना है मुझे। भाई तर्जुमा यह है, काफिर ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, काफिर ये कहते हैं तू रसूल नहीं है। इनसे कह दो मेरी रिसालत के लिए, तो मेरी रिसालत की गवाही के लिए या तो अल्लाह काफी है, या वो बंदा जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अच्छा देखो देखो देखो, गवाही का एक मसला है। मैं फिक्र उमूर पे बयान नहीं करता हूं, लेकिन बात आ गई है। गवाही का एक मसला है, और वो मसला ये है कि दोनों गवाह एक ही जिन्स के हों। दूसरी बात कह दूं, दोनों गवाह वजन में बराबर हो। मेरा खतीबाना जुमला ना समझना इस बात को, दलील लो। शहादत में कितनी गवाहियां चाहिए? 2 मर्द। अच्छा साहब, मर्द एक ही है, बाकी औरतें हैं, तो एक मर्द और एक औरत काम चलेगा? नहीं, एक मर्द 2 औरतें। अच्छा औरतें ही हैं, सब 4 औरतें, यानी एक मर्द या तो 2 मर्द, या एक मर्द और 2 औरतें। यानी गवाही उसी वक्त काबिल कबूल है जब दोनों गवाहों का वजन एक जैसा हो जाए। गवाही देनी है रिसालत की, और फरमाया गवाह या तो अल्लाह या वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो समझ लो रिसालत की गवाही के लिए या तो खुदा काफी नहीं, सुनो जुमला, रिसालत की गवाही के लिए 2 खुदा, एक हमारा एक नुसैनी का खुदा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात
آپ تک پہنچی تو عزیزو وزن کی بات ہو گئی ہے، قیمت کی بات ہو گئی ہے. تو آج کل آپ میں سے بہت سے احباب تجارت کرتے ہوں گے، اور آج کل کی تجارت میں جو پیمنٹ ہوتی ہے یا تو کیش میں ہوتی ہے یا لیٹر آف کریڈٹ LC کے ذریعے ہوتی ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب پیسے نہیں دیے جاتے تھے، بارٹر سسٹم. روزگار خوش رکھے. بارٹر سسٹم کیا تھا؟ بارٹر سسٹم میں ایک جنس دی جاتی تھی اور دوسری جنس کو اس کے بدلے میں لیا جاتا تھا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ایک اناج دے دیا اور اس کے بدلے میں بہت ہی کم قیمت کی چیز لے لی. نہیں، شرط یہی تھی کہ دونوں طرف سے چیزیں اپنی اہمیت میں، اپنے وزن میں برابر ہوں. یہ ہے نا تجارت کا اصول. اللہ نے بھی تجارت کی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، سورہ بقرہ. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. کوئی بیچ رہا تھا، اللہ خرید رہا تھا. بارٹر سسٹم ذہن میں رکھنا. دونوں چیزیں ایک وزن کی، ایک قیمت کی، ایک ویلیو کی. کوئی کچھ بیچ رہا تھا، اللہ خرید رہا تھا. یہ نفس بیچ رہا تھا، وہ اپنی رضائیں دے رہا تھا. تو ایک جملہ کہنے دو، اگر نفس علی اور رضائے الہی ہم وزن نہ ہوتے تو عزیزو، اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، عابد کا کیا مقابلہ کرے گا؟ عابد کی عبادت تو عالم کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں نے عبد نہیں کہا. عابد کی عبادت تو عالم کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں نہیں کہتا. حضور نے فرمایا نوم العالم افضل من عبادت العابد. عالم کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے. پھر فرماتے ہیں العالم افضل من 70 عابد. ایک عالم 70 عابدوں سے بہتر ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا عابد اکیلا جنت میں جائے گا، عالم کتنوں کو ساتھ لے کے جائے گا. اچھا کو پھر میں نے کیا کہا؟ عالم کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی عابد کی عبادت. اور عبد سے کیا کہتا ہے؟ ساری رضائیں تیری. عبدیت اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ نماز پڑھو بہترین عبادت ہے. محمد کی رسالت کی گواہی بعد میں دینا، عبدیت کی گواہی پہلے دو. کیا کہتے ہیں آپ تشہد میں؟ اشہد ان محمدن رسولہ و عبدہ. نہیں، محمدن عبدہ و رسولہ. تو جو عطا ہوئی ہے نا رسول کو، وہ بربنائے رسالت نہیں ہے، بربنائے نبوت نہیں ہے، بربنائے عبدیت ہے. آیت پڑھو. اور سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں کہہ رہا سبحان الذی اسری برسولہ، یہ نہیں کہتا سبحان الذی اسری بنبیہ. حالانکہ خاتم النبیین ہے میرا رسول، سید المرسلین ہے میرا رسول. کیا نہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. تم کیا جانو عبد اور پروردگار کتنا قریب ہوتے ہیں. اور پھر وہ قریب ہوا. تم تو ملک کی عبادت کی بات کرتے ہو. ملک تو ساتھ تھا میرے آقا کے، لیکن کیا ہوا؟ ایک منزل آئی کہ ملک کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. دیکھو میرا جملہ ضائع نہ جائے. رسول بلا رہے ہیں، جبریل کہہ رہے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا
تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. میں کہوں گا جبریل گھبراتا کیوں ہے, محمد تو تیرے ساتھ ہے. کہا بات ساتھ ہونے کی نہیں ہے, بات مقام محمد کی ہے. تو جبریل تو رہ گیا پیچھے اور رسول بڑھ گیا آگے. اب جا کے جو بات ہوئی اور اس کو سورہ نجم نے کوٹ کیا, فَأَوْحَا إِلَىٰ رسولِهِ نہیں, فَأَوْحَا إِلَىٰ نَبِيِّهِ نہیں, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. جو بات کی تو اپنے عبد کے ساتھ کی. کیا بات کی؟ قرآن نہیں بتاتا کیا بات کی. اور انشاءاللہ کل کی گفتگو جو 7:30 بجے یہاں مجلس ہے, انشاءاللہ میں اس میں جملے کو مکمل کر دوں گا اگر کہیں بات رہ گئی تو. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, وہی کی اپنے عبد کی طرف جو کی. یہ سارا قرآن جو آپ کے پاس ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ جبریل آیا وہی. اور اس سے پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ پر. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اگر لوح محفوظ میں ہوتا تو جبریل کو معلوم ہوتا, جبریل پڑھ لیتا. لیکن بات کچھ ایسی ہے, معاملہ کچھ بھی ہو, لیکن ایسا ضرور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا اس معاملے میں ملک معصوم بھی شامل ہو. بس بات آگے کروں گا, ایک بات یاد رکھنا, جس کام میں اللہ معصوم ملک کی شرکت کو پسند نہیں کرتا اس کام میں گناہگار انسان کو کیوں شامل کرو. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, وہی کی اپنے عبد کی طرف, لفظ ماں کے ساتھ جو کی. ماں اور جو بھی کی, کیا وہی کی, کیسے پتا چلے؟ لفظ ماں قرآن نے کہہ دیا بس کی ہے, جو بھی کی. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, تو دیکھنا شروع کرو. فَأَوْحَا کتنے لفظ ہیں؟ 5. إِلَىٰ عَبْدِهِ, إِلَىٰ میں 3, عَبْدِهِ میں 3, ماں 2, اوہا 4. اگر تمام اعداد کو شامل کر لو, اگر حساب سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں میرے پاس آنا, ان تمام اعداد کو, ان تمام حروف کو گن لو, ان کا مجموعہ 18 ہوگا. وہی کا پتہ نہیں چلا جب تک ذی الحجہ کی 18ویں نہیں آئی. اور پھر وہی کیا تھی؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. حکم کیا تھا؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بھائی ہر آیت میں جبریل نے آ کر یہی کہا تھا, یہ سنا دے, یہ پڑھ دے, یہ تلاوت کر دے, یا جبریل نے آ کر کہا پہنچا دے وہ جو تیرے رب نے تجھ کو بتایا, اور بتا دیا. پھر رسول نے اعلان کر دیا مجھے اس طرف نہیں جانا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی واقع غدیر نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے. ہماری بھی حسرتی رہ جاتی ہے کہ اس واقعے کو کبھی بیان کیا جائے. بس صرف ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت سلمان فارسی, اور حضور فرماتے ہیں ان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو, سلمان محمدی. پوچھنے لگے یا رسول اللہ, معراج کی رات میں بات کیا ہوئی تھی؟ معراج کی رات میں بات کیا ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے بات شروع کی تھی. سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ان کنت اہلا لذالک فحدثنی. یا رسول اللہ اگر میں اس چیز کا اہل ہوں تو مجھ کو بتائیے تو بات کیا ہوئی تھی. رسول نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. بھائی گفتگو کا اور بات کا سلیقہ سمجھ لو. سلمان نے یہ نہیں کہا بتائیے, فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں کہ اگر میں اہل ہوں تو بتا دیجئے.
رسول نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نااہل تو نہیں ہے. اب حضور نے فرمانا شروع کیا کہ دیکھو سلمان، بات ہم نے شروع کی تھی کہ آپ نے کیا کہا تھا. اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں، کہتے ہیں کہ اللہ جب بات کرتا ہے وہاں الفاظ تو ہوتے نہیں ہے نا. اچھا اللہ بات کیسے کرتا ہے؟ اول تو یہی اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور سچی بات کہتا ہوں، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا ان 10 دنوں میں بھی کہہ نہیں سکا ہوں. شاید 5-6 سال کے وقفے کے بعد پھر کوئی کوشش کروں گا. تو فرمایا کہ میں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار استخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت سلیمان ابن داؤد ملکا. پروردگار تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو نے موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی، تو نے سلیمان کو ملک دیا، میں تو تیرا حبیب ہوں، مجھ کو کیا دیا؟ حضور نے جب پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا تو جواب قدرت یہ آیا کہ ابھی میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا. اتخذت ابراہیم خلیلا واتخذت کا حبیبی، میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تجھ کو اپنا حبیب بنایا. میں نے کلمت موسیٰ علی بساط طور و کلمت کا علی بساط نور، میں نے موسیٰ سے گفتگو کی بساط طور پر، تجھ سے گفتگو کی بساط نور پر. میں نے سلیمان کو ملک دیا، میں نے تجھ کو علی ابن ابی طالب کا وصی دیا. محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا تھوڑی سی تفصیل اور بیان کروں؟ بسم اللہ. اب اور کیا ہوا؟ تب پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو اے محمد تجھ کو اتنا عزیز کیا ہے کہ انبیاء کو نبوتیں نہیں ملی جب تک وہ تیری نبوت پر ایمان نہیں لائے. تو اپنی امت کو جا کے بتا دے کہ اگر وہ عابد اور عبد بننا چاہتے ہیں تو میری توحید کا اقرار کرتے رہیں. اگر چاہتے ہیں کہ عابد بھی رہے عبد بھی بنے تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کا اقرار کریں اور تیری ختم نبوت پر ایمان لائیں، انبیاء کی گواہی دیں اور ان کو بتا دو کہ ابدیت کے باقی رکھنے کے لیے میں نے محبت علی کو لازم کر دیا ہے. بھائی توحید کو واجب کیا ہے، نبوت کو واجب کیا ہے، محبت علی کو لازم کیا ہے. واجب و لازم کا فرق کیا ہے؟ میرا وعدہ تھا آج کی تقریر کے لیے. واجب و لازم میں فرق کیا تھا عزیزو؟ بھائی نماز واجب ہے، اس بچے پر واجب نہیں ہے. نماز ظہر کی واجب ہے، اس وقت نہیں، وقت ظہر آئے گا تو واجب ہوگی. بھائی عصر واجب ہے، میں صبر کروں گا قصر ہو جائے گی. بھائی واجب وہ کسی پر واجب کسی پر واجب نہیں، کسی وقت واجب کسی وقت واجب نہیں، کسی وقت واجب کسی وقت قصر. جو لازم ہے بڑے پر بھی لازم، چھوٹے پر بھی لازم، مرد پر بھی لازم، عورت پر بھی لازم، سفر میں بھی لازم، حضر میں بھی لازم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھارتیہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضری یا علی حاضری
یا علی حیدری یا علی اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیغا داری آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری. اپنے محمد کا موازنہ کسی سے نہ کرنا. کتنا بڑا نبی ہے, اتنا بڑا نبی ہے کہ اگر اس نبی پر آدم ایمان نہ لائے تو نبی نہیں ہے. اگر نوح ایمان نہ لائے تو نوح کو نبوت نہیں مل سکتی. ابراہیم شجرت الانبیاء, ابراہیم ابو الانبیاء, لیکن اگر نبوت محمد پر ایمان نہیں ہے, نبوت نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. انبیاء سے عہد لیا, ہم نے کہا سنو کیا تم نے اچھی طرح سمجھ لیا کیا عہد کر رہے ہو؟ کہاں سمجھ گئے؟ فشہدوا, گواہ رہنا, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, اور جو عہد سے پھر جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ انبیاء سے. اگر انبیاء عہد سے پھر جائے تو فاسق کا مطلب ہے ٹوٹ جانا, توڑ دینا. اگر توڑ دے شاید کو تو کیا ہوگا؟ فاسق ہونے کا مطلب نبی نہیں رہیں گے. محمد اتنا بڑا نبی ہے, اتنا بڑا نبی ہے کہ اگر انبیاء اس پر ایمان نہ لائیں تو نبی نہ رہے. اور عزیزو, اعلان ولایت کتنا بڑا اعلان ہے. اگر محمد نہ کرے تو محمد رسول نہ رہے. محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. عزیزو, میں تو یہیں سے پہچانتا ہوں. کیسے پہچانتا ہوں؟ سنو گے کیسے؟ اچھا, تو آدم کا حضور سے رشتہ کیا ہے؟ آدم ایمان لائے حضور پر تو آدم کیا ہو گئے؟ مومن. نوح ایمان لائے تو نوح کیا ہو گئے؟ مومن. ابراہیم ایمان لائے تو کیا ہو گئے؟ مومن. موسیٰ ایمان لائے, موسیٰ کیا ہو گئے؟ مومن. تو عزیزو, جس کی امت میں آدم ہو, نوح ہو, ابراہیم ہو, موسیٰ جیسے مومنین ہو, ان کا امیر المومنین کیسا ہوگا؟ محمد صلوات تو عزیزو, میں بہت تھک چکا, لیکن ایک جملہ اور سنو. حضور کتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ انبیاء کی خلقت نور محمدی میں پیشانی محمد سے ٹپکنے والے پسینے کے قطروں سے ہوئی. سمجھ گئے نا؟ حضور کا نور خلق ہوا, اللہ کی عبادت کی, کھڑے رہے خدمت خدا قدوس میں, پیشانی سے پسینے ٹپکا, اور جو قطرے ٹپکے تو اللہ نے ان قطروں سے انبیاء کی تخلیق کی. ہوتا کیا ہے پسینہ؟ بدن کا فاضل حصہ, پہنچ کے پھینک دیتے ہو نا, جس کے پسینے کی جو بدن کا فاضل حصہ ہے نبی بن گیا. نبی بن گئے, انبیاء خلق ہوئے. اور کیا ہوا کہ رخساروں سے جو پسینہ ٹپکا ان سے شمس و قمر اور لوح و کرسی و عرش خلق ہوئے. اور حضور کے پیروں کے تلووں سے جو پسینہ جاری ہوا اس سے زمین و آسمان خلق ہوئے. اور حضور کی پشت سے جو پسینے کے قطرے ٹپکے اس سے کعبۃ
اللہ کی تعمیر ہوئی. اب وقت نہیں ہے, کعبے کو ایسا ویسا گھر نہ سمجھ لیا کرو. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ, یہ وہ واحد گھر ہے نہیں, اول بیت اول گھر ہے. اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا. ان اول بیت, وہ میں کہنا چاہتا تھا, میں نے کہہ دیا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ. سبحان اللہ. میرے سامعین میری خطابت سے آگے چلتے ہیں. اول خانہ کعبہ ہے کہاں جی؟ سعودی عرب میں, ان کا مکہ میں. قرآن کہہ رہا ہے مکہ میں. پڑھ لینا قرآن. مکہ میں بھی نہیں کہا, مکہ میں کہا. یہ مکہ کہاں ہے؟ اس لیے تو کہتا ہوں پڑھا کرو. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, پڑھنے کا مطالعے کا شوق ہو تو دیکھو یہ تقریر میں کس طریقے سے آپ کی سماعت پر حیات پر اثر انداز ہوگی. تو سن لینا عزیزو, جب آدم بھیجے گئے تھے نا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں اتارے گئے تھے. اور آدم جب خانہ کعبہ میں آئے ہیں نا تو فراق ہو گیا تھا نا, جدائی ہو گئی تھی نا. کل ذکر کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے. جدائی ہو گئی تھی تو آدم رونے لگے. رونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بکا. اس بکا سے آدم اتنا روئے کہ مکے کا نام بکا ہو گیا. آدم کہاں رو رہے تھے؟ کعبے میں. تو ہم سے نہ پوچھنا پہلا رضا خانہ زمین پہ کہاں ہے. آپ کا حسن سماعت جناب اعظم عباس صاحب کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں. تو حضور کی پشت سے ٹپکنے والے قطروں سے کعبہ بنا, پیروں کے پسینے سے زمین بنی. زمین سے کیا اگتا ہے؟ اناج, رزق. سمجھے کس کا صدقہ ہے یہ رزق؟ یہ زمین کس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے؟ جس کے صدقے میں زمین سے رزق کھا رہے ہو اس کو اپنے برابر کیا کہتے ہو؟ زمین, آسمان. اچھا, تو شمس, قمر, انبیاء, فرشتے, آسمان, زمین, کعبہ حضور کے پسینے سے بنا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اعتراض یہاں تک نہیں؟ اچھا, تو اب ایک دوسری بات پوچھ رہا ہوں, پسینہ بہتر ہے یا خون؟ پسینہ ہے فاضل حصہ, جس کا پسینہ ایسا بابرکت ہے کہ قیامت تک تم کو رزق ملے گا. اگر وہ کسی کو کہہ دے تیرا خون میرا خون ہے, یا علی لہموں کا لہمی و دموں کا دمی. علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں کہتے میرا خون تیرا خون؟ آپ نے کون نہیں کیا؟ دیکھو حضور یہ نہیں فرما رہے علی تیرا خون میرا خون, میرا خون تیرا خون نہیں, تیرا خون میرا خون ہے. لہموں کا لہمی و دموں کا دمی. کوئی وجہ سمجھ میں آئی؟ تو ایک بات ہے کہ انسان کے بدن میں سارا خون اس کے باپ کا ہوتا ہے. دنیا والے قیامت تک بات کریں گے ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا, ابو طالب مسلمان تھا. میں کیسے کہوں اپنی زبان سے وہ جملہ؟ فرمایا لہموں کا لہمی و دموں کا دمی, علی کی رگوں میں خون ہے ابو طالب کا. رسول کہہ رہے تیرا خون میرا خون ہے.
اب ایمان ابو طالب کی اس سے بڑی دلیل میں کہاں سے لاؤں؟ ہے نا؟ اچھا بات سمجھ میں آ گئی. میں نے خون کی بات بھی کر لی, پسینے کی بات بھی ہوئی, تو ایک بات اور سن لو. تم ایک محاورہ بولتے ہو, خون پسینہ ایک کر دیا. علی ہے خون, کعبہ ہے پسینہ. بھائی رجب کی 13ویں کو قدرت نے خون پسینہ ایک کر دیا تھا. محمد والے محمد خوشنودی امام زمانہ بلندر کعبہ کس سے بنا؟ پھر بتانا ایک مرتبہ, کعبہ کس سے بنا؟ حضور کے پسینے سے. جو پسینے سے بنا ہے, میں کہہ رہا ہوں جو پسینے سے بنا ہے, اس ڈائریکشن میں جہاں کعبہ ہے, ذرا پیر پھیلا کے سو تو جا. جو حضور کے پسینے سے بنا ہے اس کی طرف پیر نہیں پھیلا سکتے. وہ کیسا ہوگا جو قدم لے کے دوش نبوت سے بلند ہوا. بات ظاہر ہے کہ میں بہت تک چکا ہوں, لیکن باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اور سیریس کر دوں کہ ایک بات بچوں کے لیے, بزرگ تو واقف ہیں, حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ نو شیڈو, سایہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا سایہ؟ تو دلائل دیے ہیں, محدث دہلوی نے بھی دلائل دیے ہیں, اور فخر الدین رازی نے بھی دلائل دیے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا حضور کا سایہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ حضور اصحاب کے حلقے میں چلتے تھے. حضور اصحاب کے حلقے میں چلتے تھے, دوستوں کے ساتھ. جس طریقے سے لوگ چلتے ہیں تو حضور بھی اس طریقے سے بازاروں میں نکلتے تھے. قرآن نے کہا ماؤ لے حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, مجھ سے دلیل قرآن سے لیا کرو. تو حضور چلتے تھے. تو ایسا ممکن تھا کہ حضور کا سایہ ہو. سایہ کبھی دائیں ہوتا ہے, کبھی بائیں ہوتا ہے, کبھی آگے ہوتا ہے, کبھی پیچھے ہوتا ہے. تو ممکن تھا کہ حضور کے سائے پہ کسی کا پیر پڑ جائے. اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ اس کے حبیب کے سائے پر کسی کا قدم پڑے. اب سمجھ لو دوسروں میں اور علی میں فرق کیا ہے. دوسرے وہ جن کا پیر سائے پہ بھی نہ پڑے, علی وہ پیروں کے ساتھ دوش نبوت پہ آئے. جو بلند ہوئے, پھر وہ ایک بات اور کہہ دوں بھائی, دیکھو نا, حضور انگلی کا اشارہ کرتے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہوئے نا, جو انگلی کے اشارے سے وہ ابدیت اپنے کمال پہ پہنچا دوں اس عنوان کو. جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا تھا, کیا وہ انگلی کے اشارے سے بتوں کو نیچے نہیں گرا سکتا تھا؟ لیکن بات کیا ہوئی کہ بتوں کو اسی طرح گرایا جس طرح عام لوگ گراتے ہیں. کیا کچھ پہچانوانے کے لیے, کیا پہچانوانے کے لیے پہلے تو کہا 2 ہی طریقے, یا تو میں تمہارے دوست پر آ جاؤں علی, پھر کچھ سوچا
کہ نہیں علی تم میرے دوست پر آئے ہو. میں یہ کہتا ہوں آواز قدرت یہی آئی ہوگی کہ علی تو نفس اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، یہ میری تصویر ہے، اس پر پیر رکھ کے کھڑے نہ ہونا. تو کیا ہوا پھر علی آ گئے، علی آ گئے گوشت پر کھڑے ہوئے. کیا توڑ رہے ہیں؟ بت، اصنام، اسٹیچوز. پوچھنے لگے یا علی اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش الہی کو چھو لوں. قدم کہاں ہے علی کے؟ دوش نبوت پر. ہاتھ کہاں ہے؟ عرش الہی پر. تو سمجھ لو ہم امام اس کو مانتے ہیں جو ایک وقت میں نبی سے بھی ملا ہوا ہے، اللہ سے بھی ملا ہوا ہے. اب چھوڑ دو بات کہاں تک ہو رہی تھی کہ پہچانوا دیا امام ایک وقت میں اللہ سے بھی ملا ہوا ہو، نبی سے بھی ملا ہوا ہو. اب دو جملے اور سن لو ابدیت پر، اور بات کو ختم کرتا ہوں. اسی لیے کہتا ہوں یہ نہ کہا کرو اللہ کا رسول معراج کے دن اللہ سے ملنے گیا تھا. اللہ تو ہوتا ہی وہاں ہے جہاں محمد ہوتا ہے. کیا حضور کے گھر میں نہیں تھے محمد کے گھر میں نہیں تھا اللہ؟ اللہ سے ملنے گئے تھے. اللہ ایسا بھی نہیں کہ نظر آ جائے. میری کل کی تقریر بھائی صورت محمد بھی وہی دیکھ سکتا ہے جو مقام محمد پہ یقین رکھے. بے شک. تو کیوں گئے تھے معراج پر؟ بس وہ آیا سن لو وعدہ وہ بھی پورا ہو جائے. تو سورہ نجم نے کہا جب گئے ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى. نہ فؤاد نے جھٹلایا، قلب نے نہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى، فؤاد نے، آنکھ نے دیکھا، فؤاد نے تصدیق کر دی. ایک جملہ کہہ دوں واپس آؤں گا. دیکھیے نا، دیکھا اور پہچان لیا، تصدیق کر دی. تو عزیزو پہچانا اسی کو جاتا ہے جس کو پہلے سے دیکھا ہوتا ہے. لیکن یہ قلب سے کیوں نہیں، فؤاد سے کیوں؟ تو جانو فرق ہے قلب میں اور فؤاد میں. قلب ہے صنوبری شک کا لوتھڑے والا دل جو تمہارے سینے میں رہتا ہے، وہ جو دھڑکنے کا کام کرتا ہے. لیکن فؤاد وہ ہے جو دھڑکنے کا نہیں، دھڑکانے کا کام کرتا ہے. اچھا ٹھہرو میں تھوڑا سا واضح کر دوں. میں نے کسی تقریر میں علم میں کہا تھا کہ دیکھو ایک چیز ہے برین. ہم سب کے پاس ایک جیسا ہے، سوچ ایک جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ایک لفظ انگریزی میں انہوں نے کہا برین اور مائنڈ. مائنڈ وہ جہاں سے کیفیتیں پیدا ہوں، دل وہ جو دھڑکے تاکہ حیات باقی رہے، فؤاد وہ جو چہرے پہ بتائے کہ خواہش کیا ہے. میں اور بات کرتا لیکن وقت بہت کم رہ گیا کہ یہ بات کہ فؤاد کا میرا وعدہ تھا، اور اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ جو فرق دماغ میں اور مائنڈ میں ہے وہی فرق قلب میں اور فؤاد میں ہے. بھائی دیکھو نا، مجھے کیا کہنا ہے اگلا جملہ میرے دل میں ہے، تم نہیں جانتے.
جب تک میں نہ کہوں تم نہیں جانتے، لیکن میں تھک چکا، تم سب جانتے ہو کیسے پتا چل گیا میں تھکا ہوا ہوں؟ چہرے نے بتایا، وہ دل جو کیفیت کو چہرے پہ لے آئے۔ اب اللہ کے رسول کہتا ہے علی دشمن تو میرے بھی ہے، دشمن تو اللہ کے بھی ہے، اللہ کی اور میری دشمنی چھپ جاتی ہے، تیری دشمنی چہرے سے آیا ہو جاتی ہے۔ محمد والے محمد تو یہ ہیں یہ بندے، اللہ کو پہچاننا ہو ان کو چھوڑ کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عبادت جو ان ابدان خدا کی محبت کے بغیر ہو وہ عبادت نہیں ہے، اور تمہاری عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک کہ اس میں روح ابدیت نہ ہو۔ بذاخر جملہ سنو، عبادت کا کمال یہی ہے کہ سر اللہ کی بارگاہ میں ہو اور دل ابدیت کی روح کی طرف جھکا ہوا ہو۔ اس لیے ایک بات کہتا ہوں عزیزو، عابد وہ جو دعا کرے، عبد وہ جو عطا کرے، عابد وہ جو عطا کا انتظار کرے، عبد وہ جو وہی پہ نظر کرے۔ اسی لیے یہ ہوا تھا کہ صاحب کعبہ حضور کے پسینے سے بنا، تم کعبے کی طرف پشت بھی نہیں کر سکتے۔ ایک وہ تھا جس کے صدقے میں کعبہ بنا، اس کی پشت پر سوار تھا۔ تو یہ عبد کی منزلت کے عبد کو سر نہ اٹھانے دیا جب تک اپنی مرضی سے خود پشت سے نہ اتر آیا۔ اب فرق کیا ہے گھرانے کے دوسروں میں اور حسین میں؟ بھائی دوسرے عبداللہ ہے، حسین ابا عبداللہ ہے۔ میری گفتگو تمام ہو گئی۔ اور جو ابو عبداللہ ہے وہ قسمت پر نہیں، وہ قسمت کو بدلتا ہے، وہ فطرت کو بدلتا ہے۔ نانا اگر اس کی قسمت میں بیٹا ہوتا تو تیرے دربار میں کیوں آتا؟ کیا کہہ دیا حسین اس کے مقدر میں نہیں ہے؟ کہا نانا میں اس کو بیٹا دوں گا، میں نے دو بیٹے دیے، میں نے 3 بیٹے دیے، حسین کی عطا تھی، حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے، صاحب اولاد بنا کے اپنے نانا کے دربار سے رخصت کیا۔ ہاں جو دنیا والوں کو اولاد دے رہا تھا آج کی رات میں اس کا گھر اجاڑنے کی تیاری۔ میری گفتگو ختم ہو گئی۔ میں احباب کا شکر گزار ہوں، نہایت انہماق سے ذوق سے سماعت کرتے رہے، انتظامیہ کے اراکین کا کہ جو کوتاہیاں ان سے ہو گئی ہوں گی آپ ان کو واسطے سے ان شہیدوں کے جن کے نام سے مجلسیں بپا ہیں معاف کر دو، اور ان کو نہ بھولو جو اس وقت بستر مرض پر ہیں، صاحب فراش ہیں۔ ایک مومنہ نے خصوصی طور پر گزارش کی کہ بہتے آنسوؤں کے لمحوں کے دوران دعا مانگو، پروردگار اس مومنہ کو صحت عطا فرمائے، پروردگار تمام مومنین کو کی عزت و آبرو کو، ناموس کو محفوظ رکھے۔ تم بڑی عقیدت کے ساتھ آئے، بڑے احترام کے ساتھ آئے، پرسہ دینے کے لیے آئے۔ حسین کا ماتم ہے، ابو عبداللہ کا ماتم ہے، لیکن تم جب آئے تو تم اکیلے نہیں آئے، تمہارے آنسوؤں کے دوران میں کوئی بی بی بھی رو رہی تھی،
اور تمہارے رونے کے دوران میں یہ کہتی جاتی تھی، رونے والوں تمہارا بڑا احسان، تم اس حسین پر روئے جس پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ کل مجلس دوپہر میں 1 بجے ہوگی، کل گفتگو نہیں ہو سکے گی عزیزو۔ کیوں؟ کیا گفتگو ہو اس گھر میں جس گھر میں 72 جنازے ہوں، 72 لاشیں۔ آج عاشور کی رات ہے، آج جو دن گزرا ہے اس کو تاسوعہ کہتے ہیں، اور کل جو دن آئے گا اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تاسوعہ میرا امام فرماتا ہے ہمارا جد دشمنوں کے نرغے میں گر گیا تھا۔ یہ نویں محرم تھی۔ 10ویں محرم کو جن کو قرآن نے اہل بیت کہا تھا وہ بے بیت ہو گئے تھے۔ آج کی جو شام ہے یہ شہیدوں کی شام ہے، اور کل کی جو شام آئے گی غریبوں کی شام ہوگی۔ آج خیمے آباد تھے، ہر خیمے میں قربانی کی تیاری تھی۔ تم نے پرسہ دیا ام لیلہ کو علی اکبر کا، تم نے پرسہ دیا زینب کو اور محمد کا، تم نے پرسہ دیا ام فروہ کو قاسم کا۔ آج پرسہ دینا ہے اس دکھیا بی بی کو جس کی مانگ بھی کربلا میں اجڑ گئی اور جس کی گود بھی خالی ہو گئی۔ ہمارا سلام ہو ام رباب پر۔ حسین نے دعائیں کر کے سکینہ لی تھی۔ حسین کی وہ بیٹی حسین کے بعد تماشے کھانے کے لیے رہ گئی۔ عاشور کی رات میں ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میرا مظلوم امام فرماتا ہے پروردگار گواہ ہے گواہ ہے نہ حاضر گھروں میں روشنی ہے، لیکن کل یہ گھر اجڑ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایک ایک خیمے کو دیکھا، اس کے بعد مصلی عبادت پر آ گئے۔ کربلا کا جنگل تسبیح و تحلیل سے گونج رہا تھا، اور صبح عاشور کیسی تھی؟ بس ایک شعر میں پورے واقعے کو بیان کر دوں، شاید بیان نہ ہو سکے مجھ سے کہ میری زبان میں قوت گویائی نہیں ہے۔ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاید دن بھر رہے، یہاں تک کہ حسین اکیلے ہو گئے۔ حسین اکیلے ہو گئے۔ جب اکیلے ہوئے آگے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، آواز بلند ہوئی، کوئی لاشا فرات کے ساحل پہ تڑپا اور علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین در خیمہ پہ آئے، آواز دی ام رباب علی اصغر کو لے آؤ۔ ام رباب علی اصغر کو لے آئی۔ حسین صحن خیمہ میں ہیں اور فرمانے لگے ام رباب تم فکر مند تھی نا کہ تم قربانی نہ دے سکو کہ تمہارا اصغر چھوٹا ہے، تم یہی کہہ رہی تھی نا کاش میرا اصغر گھٹنیوں چلنے کے قابل ہوتا۔ ام رباب اب اصغر وہ جنگ کرنے جا رہا ہے کہ قیامت تک ہزاروں سبیلیں علی اصغر کی پیاس کے ستر میں لگ جائے گی۔ ام رباب علی اصغر کو لے آئی، مولا کی گود میں بچہ دیا، حسین چلنے لگے۔ آواز دی سید و سردار 1 منٹ 1 لمحہ میرا بچہ مجھ کو دے دو۔ ام رباب نے علی اصغر کو گود میں لیا، خیمے کے اندر لے گئی۔ کیا کیا؟ جب چند لمحوں کے بعد علی اصغر کو ام رباب لائی ہے تو کیا بات تھی؟ نیا کرتا پہنا دیا تھا، کمر میں پٹکا باندھ دیا تھا، کہنے لگی مولا میرا بیٹا چھوٹا ہے تو کیا ہوا، یہ شیر خدا کا پوتا ہے۔ میرانی کہتے ہیں بنا کے شان مجاہد کی لے چلے حضرت، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اب حسین جانے لگے۔ ذاکرین کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہا کہ آقا 1 لمحہ اور ٹھہرو۔ کیا بات ہے؟
کہ مولا مجھے بچے سے کچھ بات کرنی ہے۔ رباب قریب آئی، بچے کے کان میں کچھ کہا۔ ذاکرین کہتے ہیں بچہ بھی رونے لگا، ماں بھی رونے لگی۔ کیا کہا تھا؟ ذاکرین بیان کرتے ہیں رباب نے کہا اصغر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تم اپنے دادا کے پاس پہنچ جاؤ گے، تمہارے دادا ساقی کوثر ہے، لیکن بیٹا اپنے بابا سے پہلے پانی نہ پینا۔ اور دوسری بات کیا کہی تھی؟ وہ یہ علی اصغر بیٹا جب دادی کی خدمت میں جاؤ تو میرا سلام کہنا، اگر دادی کہے کہ ماں نے منہ دھلا کے نہیں بھیجا تو کہہ دینا ماں کو پانی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اصغر بیٹا جب تیر آئے لیٹے نہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو حسین زخمی ہو جائے۔ گرمی تھی، حسین نے ابا میں اصغر کو چھپا لیا اور فوج شام کے سامنے آئے، پانی مانگا، پانی نہ ملا۔ فرمانے لگے اصغر بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے پسر ہو۔ علی اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پہ پھیری، فوج کا منظر بگڑ گیا۔ آواز دی عمر سعد نے ہرملا اقطاع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر ہرملا نے تیر کمان پہ چڑھایا۔ اور سنو یاد رکھنا صاحبان اولاد، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ علی اصغر نے جب خشک زبان ہونٹوں پر پھیری تھی، فوج میں ایسا انقلاب آ گیا تھا، نقشہ ایسا بدلا تھا۔ جو تیر اٹھایا ہے نا ہرملا نے، وہ کوئی معمولی تیر نہیں تھا، تیر سے شعبہ جو میدان جنگ میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیر کو کمان پہ چڑھایا، تیر کو کمان پہ چڑھایا، تیر چلانا چاہتا تھا کہ ہاتھ کانپے اور تیر گر گیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو کسی نے کہا ہرملا ایک بچے سے ڈر گیا؟ کہ بچے سے نہیں ڈرتا ہوں، جب تیر چلانا چاہتا ہوں کسی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، معلوم ہوتا ہے بچے کی ماں درے خیمہ سے شہادت کو دیکھ لیں گے۔ اب کیا کیا؟ اب جب تیر چلایا نا تو سنان بن انس نے ہرملا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تیر چلا، ادھر تیر چلا۔ رباب کو ان کے والد نے بچپن میں تیر اندازی کی مشق کرائی تھی۔ جب تیر چلا رباب نے آواز دی اصغر بیٹا فاطمہ کی امانت سے خبردار۔ بچہ لیٹا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنے گلے پہ تیر لیا، خیمے کی طرف دیکھ کے مسکرایا، اماں بیٹا میں رو رہا ہوں۔ اب حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا تھا، باپ کا دل ہے، دل امامت بھی ہے، حسین کیا کرے؟ خیمے کی طرف آئے، میرے خیمہ پہ آئے، پھر واپس ہوئے، پھر خیمے کی طرف آئے، پھر واپس ہوئے۔ اور ایک مرتبہ اب میں بیان نہیں کر سکتا رباب کو کس طرح خبر دی ہوگی، لیکن اتنا تو متفقہ طور پر تمام مقاتل نے لکھا کہ گنج شہیدہ میں آئے، ذوالفقار حیدری نکالی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ قبر اصغر اس طرح بنی تھی کہ دائیں طرف اکبر کا لاشا تھا، دائیں طرف قاسم پامال میں اسما کا لاشا تھا۔ 11ویں محرم کو جب قافلہ اسیر ہو کے جانے لگا، رباب ایک مرتبہ قبر اصغر پہ آئی، ایک ہاتھ اکبر کا اصغر کی قبر پہ رکھ دیا، ایک ہاتھ قاسم کا رکھ دیا اور کہنے لگی قاسم بیٹا، اکبر بیٹا، چھوٹا بھائی تیرا ڈرانا جنگل ہے، کہیں میرا اصغر ڈر نہ جائے۔ کرے اپنے لال کو